اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء آیہ نمبر 141۔ کل آیہ ختم ہوئی تھی ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ جمع کر دے گا منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں ایک ساتھ۔ وہ کون منافق؟ الذین یتربصون بکم، یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کہ اب ہونے کیا والا ہے، تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پہ قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ دو طریقے ہیں، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کی اور مشرکوں کی بات کریں، ہم اپنے آپ کو فوراً وہاں سے ایکسکلوڈ کر لیں کہ میرے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی، میں تو الحمدللہ ایمان والا ہوں، سیفٹی اور پروٹیکشن میں رہیں ساری زندگی۔ ایک اور طریقہ ہے جب اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ ان سے فرما دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اسے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو گے۔ ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے۔ اس آیا میں مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے نا، غیر مسلموں کو تو کمانڈ نہیں جا رہی اللہ اور رسول کی اطاعت کی۔ وہ جو مان گئے ہیں، کیا وہ بات بھی مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے؟ اگر بات نہیں مان رہے تو پھر انہیں دیکھنا پڑے گا اپنا حساب، کس صف میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ کفر والوں کی، انکار والوں کی، انکار صرف کسی کی ذات کا انکار نہیں ہوتا، انکار کسی کی بات ماننے سے بھی انکار ہی ہے۔ کفر والوں کی صف میں ہم کب جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ جب اللہ پہ بھروسہ کرنے سے منع کر دیتے ہیں، جب اللہ کی بات ماننے سے منع کر دیتے ہیں۔ منافق کب ہو جاتے ہیں؟ پہلا پیسج جو قرآن پاک کا سورہ البقرہ میں ڈسکرائب ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں لفظ منافق استعمال نہیں کیا تھا، ساری ڈسکرپشن یہی دی تھی۔ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان والوں پہ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں ان کے طرح ایمان لایا جائے، کہ جنہیں دنیا کا نقصان کرواتے کرواتے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں بنی۔ وہ جو انتظار کرتے رہتے ہیں صحیح وقت کا، جب تک آسانی ہے تب تک دین پہ عمل کیا جا سکتا ہے، جیسے ہی مشکل پریشانی آئی، جیسے ہی تھوڑی سی تکلیف آئی، فوراً ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں بالکل ایج پہ، جہاں تھوڑی مصیبت آئی، ہوا کا رخ تیز ہوا، وہیں گر جائیں گے، ایمان سے نیچے گر جائیں گے۔ اچانک آپ پڑھتے پڑھتے آپ کو لگتا ہے یہ منافقین کا ذکر کیسے شروع ہو گیا؟ یہ سورہ تو سوشل جسٹس کے بارے میں تھی، ہمیں بتا رہی تھی معاشرے میں رہتا کیسے، کس کس کو کون کون سے حقوق ادا کرنے ہیں، کون کون سے فرائض ہیں، یتیموں کا کیا حقوق ہیں، عورتوں کے کیا حقوق، ان دو باتوں سے زیادہ بات ہوئی نہیں اس سورہ میں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ کہاں سے پیسے سٹارٹ ہوا یہ سارا منافقوں کا؟ جہاں سے حکم آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اللہ کے لیے گواہ ہو کے انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اس سے اگلی آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ ایمان ڈگمگا رہا ہے تمہارا، جو تمہیں سچائی اور حق کے لیے کھڑا نہیں ہونے دے رہا، اب وہ تمہیں مومنوں کی صف سے نکال کے منافقوں کی صف میں کب کھڑا کر دے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دیٹ از دا موسٹ ٹرکی پارٹ، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا تھا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وہ یہ سب کر رہے ہیں پر جانتے نہیں ہیں، وہ یہ سب کر رہے ہیں پر شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ اینڈ دیٹ از دا موسٹ اسکیری پارٹ، یا اللہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم منافقوں کی صف میں کھڑے بھی ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، ایمان کے زوم میں ساری زندگی گزار دی، آخرت میں کھڑے ہو کے حساب شروع ہوا تو پتہ چلا یہ کون سی صف میں کھڑے ہوئے ہیں ہم، یا اللہ۔ خدشہ بڑا ضروری ہے، خود کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچنا بڑا ضروری ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ نولیہ ما تولا، ہم انہیں اسی رخ موڑ دیں گے جہاں انہوں نے اپنا رخ کر دیا، جس طرف رخ کر دیا وہی راستہ کھل جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو اپنی نمازیں دکھاتے ہیں اور نمازیں جتاتے ہیں، اللہ میں تو نماز پڑھنے والا ہوں، ایمان والوں میں کیسے شامل نہیں ہوں؟ قیامت والے دن بھی نمازوں کا زوم لے کے کھڑے ہو جائیں گے، اس دنیا میں بھی نمازیں ہی نمازیں دکھانے کے لیے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں،
یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. اینڈ مے بی دے آر ناٹ ایون اویئر آف دا فیکٹ دیٹ دے آر ڈوئنگ اٹ فار پیپل. کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم صرف 4 فرض پڑھا کرتے ہیں یا 2 فرض، جو بھی نمازیں ہم صرف فرض ادا کرنے کی کرتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی اور کے گھر جا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ڈر لگنے لگتا ہے کہ اب اگر یہ 4 فرض پڑھے تو 2 سنت 2 نفل کچھ تو ایڈ کرنا پڑے گا میرے ساتھ، سامنے والا کیا کہے گا. اگر ہمارا سجدہ اتنا شارٹ ہے اور ساتھ والے انسان کو دیکھ کے اسے ایک لمحے کے لیے بھی بڑھا دیا گیا ہے تو نہیں، وہ قبول نہیں ہے. شرک برداشت نہیں ہے اللہ کو. انسانوں کو خوف سے ہی تو آزاد کرنا تھا انسان کو. انسانوں پہ انسانوں کی حکومت کب سے ہونے لگی؟ انسانوں نے انسانوں کی اطاعت کب سے کرنے لگی؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اسی سورہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کچھ لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے بس، ورنہ باہر کام کرنے نہیں جائیں گے. اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے کا حق ادا نہیں کرتے، سستی سے. نماز 1:30 ہے تو 2:30 3:30 تو ہو ہی جائیں گے بلا وجہ، بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے، ڈرامہ دیکھتے دیکھتے. یراؤون، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں نمازیں، لوگوں کو یہ جتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں منافقوں یا کافروں کے صف میں کھڑا نہ کر دینا. ایکچولی اف یو وی لک کیئرفلی، 3 سیکشن نہیں ہے یہ، ایک طرف ایمان والے ہیں اور ایک طرف منافق اور کافر ایک برابر ہیں. سو مینی اسکالرز سے جو سیکنڈ رکوع ہے، ان الذین کفروا، وہ کفر والوں کو ڈسکرائب کر کے انہی کی ایک اور برانچ ڈسکرائب ہو رہی ہے. کچھ ہیں جنہیں پتہ ہے اپنے کفر کا، کچھ ہیں جو لا علم ساری زندگی گزار دیں گے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے سوائے بہت تھوڑے کے. وہ کون سا ذکر ہوتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی کہہ کے آتے ہیں نماز میں اور پتہ نہیں ہوتا. ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں. اللہ کو یاد کیا مطلب اللہ کی پاورز کو یاد کیا. اللہ تعالیٰ پہ توکل آ جائے گا خود ہی. اللہ کو یاد کیا مطلب خود کو یہ یاد دلایا یحیی و یمیت، وہی ہے، وہی زندہ کرے گا، وہی مارے گا. اللہ کو یاد رکھتے تو یاد رہتا وہ الرزاق ہے، رزق اس کے ذمہ ہے، میری پریشانی نہیں ہے رزق. اللہ کو یاد رکھتے تو یاد رہتا وہ آسمانوں سے فوجیں بھیجا کرتا ہے مدد کے لیے. بدر میں اتریں تو صحیح، ہم پہلے فرشتوں کا انتظار کریں کہ پہلے فرشتے اتر جائیں میں پھر آتا ہوں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں رکھتے. اللہ پہ ایمان اور اللہ کے بارے میں کیا ایمان ہے، دونوں بہت الگ الگ باتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اللہ پہ ایمان تو رکھو، اس کے الرزاق ہونے پہ، الوہاب ہونے پہ، رب ہونے پہ. تربیت کر کے تمہیں پہنچا دے گا جہاں پہنچنا ہے. دنیا اتنی بڑی کیسے ہو گئی کہ رب بھول گیا؟ مذبذبین، وہ ڈول رہے ہیں 2 باتوں کے درمیان، کفر اور ایمان، کفر اور ایمان، کفر اور ایمان. یہی آیا کچھ آیا پہلے بھی بیان ہوئی تھی نا. ایمان والے ہیں پھر کفر میں چلے جاتے ہیں، پھر ایمان پھر کفر، اور پھر ان کا کفر میں ہی ساتھ رہ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. پینڈولم کی ایک خاصیت ہے، وہ ادھر ادھر جاتا ہے، ایونچولی ایٹ ون پوائنٹ وہ ریسٹنگ پوزیشن میں آ جائے گا. انفارچونیٹلی خدا نہ خواستہ وہ ریسٹنگ پوزیشن یوزلی کفر کی ہوتی ہے. مذبذبین بین ذالک، کفر و ایمان کے درمیان ڈول رہے ہیں. لا الہ الا، نہ پوری طرح اس طرف ہیں، ولا الہ الا، نہ پوری طرح اس طرف، نہ کفر والوں میں نہ ایمان والوں میں، درمیان میں کہیں کھڑے ہیں، اس لیے منافق کہلائے جا رہے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ تعالیٰ کیوں بھٹکا دیں کسی کو؟ جہاں چاہ وہاں راہ، جو خواہش ہے وہ مل جائے گا. دنیا فتح کرنی ہے اپنی ذات کے لیے، آپ کو مل جائے گی، سب آپ کے روب میں آ جائیں گے. دنیا فتح کرنی ہے اللہ کے لیے، وہیں سے راستے کھل جائیں گے. حلال کمانا ہے، حرام کا لقمہ نہیں کھانا. حلال کمانے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن ملے گا جتنا لکھا ہوا ہے. میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ حرام ہی کمانا ہے، پیٹ میں صرف اتنا ہی جائے گا جتنا آپ کے حصے میں رکھا ہوا تھا. باقی کوئی ایف بی آر لے جائے گا، کوئی جائیدادوں کے مسئلے پڑ جائیں گے، کوئی بیماریاں آ جائیں گی، پولیس کیسز بن جائیں گے، نکل جائے گا. بھلے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہو، آپ استعمال نہیں کر سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ ایمان والے تمہیں جتنے ہی بے وقوف کیوں نہ لگیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا یہ ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں، اصل میں خود ہیں. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں. جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ حق پہ ہیں. کن لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے یار؟ کتنے لوگ ہوں گے جو ارشد شریف کی موت پہ کہتے ہوں گے کس نے کہا تھا بڑا بننے کے لیے، کس نے کہا تھا اتنا آگے جانے کے لیے. یہ تو پھر ہوتا ہے.
لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی نہ کر لینا، انہیں پروٹیکٹیو فرینڈ نہ بنا لینا، ان کے پاس جا کے پناہ نہ ڈھونڈنے لگ جانا، انہیں خوش کرنے کے لیے ان کی اطاعت نہ شروع کر دینا۔ ہرگز ہرگز یہ بات نہیں ہو رہی کہ آپ کے جو نیبر ہیں، کلاس فیلو ہیں، کرسچن ہیں، جیو ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، عام انسان کی بات نہیں ہو رہی۔ کافر میں اور غیر مسلم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسلام صرف اس کے خلاف کھڑا ہوگا جو اسلام کے خلاف کھڑا ہو گیا، ورنہ باقی سب کو تو دعوتیں عام ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جو نہیں جانتا اسے اللہ تعالیٰ ایسے بلاتے ہیں جیسے اس سے پہلے کبھی بلایا نہیں، اس سے پہلے کبھی بتایا نہیں گیا۔ کفر والوں کو چیلنج دیا جاتا ہے۔ کفر والا کون ہوتا ہے؟ وہ جو حقیقت جانتا ہے، مانتا ہے، پوری طرح کنونسڈ ہے، لیکن اب اس کا کوئی ایک باعث درمیان میں آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ سبمٹ نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے وہ بات نہیں مانے گا، جس کی وجہ سے وہ ہیلے بہانے ڈھونڈے گا۔ ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب، قرآن پاک سننے آ رہے ہیں روز رات کو۔ I might be getting the names wrong، لیکن 3 لوگ ہیں۔ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہوتا ہے؟ بالکل مان جائیں گے؟ نہیں، ہمارا اسٹیٹس چلا جائے گا، ہم ہمیشہ بنی ہاشم سے مقابلے میں رہے، یہاں ان کا پیغمبر مان لیا تو ہم ہمیشہ کے لیے دب جائیں گے۔ عام غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی، وہ جو اسلام کے خلاف کریں ان کے پاس جا کے پناہیں تو نہ ڈھونڈا کرو، آئی ایم ایس سے پیسہ لے کے اس کے غلام تو نہ ہو جایا کرو۔ اللہ کا دین رائج ہوتا تو پوری دنیا میں ہم سود کا نظام چلنے نہ دیتے، نہ چلنے دیتے تو آج سارے ملک قرضئی نہ ہوئے ہوتے، امریکہ سمیت۔ ہم سے زیادہ مقروض تو وہ ہے، تو سسٹم ایسا بنا دیا نا پوری دنیا میں، کوئی اپنے پاؤں پہ نہ کھڑے ہو، کسی کے پاس اپنی سوچ نہ ہو، ہر کسی کی سوچ بھی ادھار کی ہو۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ ایک پارٹی میں آپ ہیں، ایک میں اللہ تعالیٰ، اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آپ نے ایویڈنس دے دیا اپنے خلاف، کیونکہ ایمان والوں سے تو بنتی نہیں ہے، حجاب والوں سے، داڑیوں والوں سے تو چڑ ہو گئی ہے، رائٹلی اور رانگلی سو، وہ الگ ڈبیٹ ہے۔ جتنے زیادہ آپ دیکھیں گے نا پلاسٹک سرجری جن لوگوں نے کروا لی ہے، جتنا زیادہ کوئی گے انسان ہوگا اتنا ہی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ بات کرے گا، تو آپ 1 گھنٹے کا انٹرویو ان کو سن لیں، آپ کو لگے گا ان سے سمجھدار تو کوئی انسان ہی نہیں، یہ جو 100 سمجھداری کی باتیں کر رہے ہیں تو 101ویں بھی سمجھدار ہی ہوگی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تو کیا ہو گیا؟ کسی کا بھی انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے سامنے ایک ملا بیٹھا ہوتا ہے جس کی صرف ایک بات درست ہوتی ہے جو وہ اسلام کی کر رہا ہوتا ہے، باقی ساری باتیں غلط ہوتی ہیں۔ نہ بات کرنے کا انداز ٹھیک ہے، سامنے والے پہ الزام لگانے سے پہلے نہیں سوچتے، اسے ڈاؤٹ نہیں دیتے، مارجن آف میکنگ مسٹیک نہیں دیتے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دیتے، الزام تراشی کر دیتے ہیں، سیدھا سیدھا پیسے کھا کے بیٹھے ہوئے۔ دیکھنے والے کو تو بات سمجھ آ گئی ہے، وہ جس میں 100 برائیاں ہیں اور ایک اچھائی ہے، اس کو کون پکڑے گا؟ دنیا ساری تو ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے جو باتوں میں اچھے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو لوگوں پہ الزام نہیں لگاتے پھرتے، جن کے بارے بات کرنے کو کچھ سالڈ ہے، کچھ اچھا ہے۔ ہمیشہ سے ہمیں موویز کے تھرو ایسے ہی فیڈ کیا گیا، 4 اچھی چیزوں میں 2 بری چیزیں ڈال کے کھلا دی گئی ہیں، پتہ بھی نہیں چلا۔ لو سٹوری کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھچڑی بنی ہے، اینڈ وی ور اوکے ود اٹ۔ وین ڈڈ وی ریچ دیٹ پوائنٹ جہاں مسلمان ایکٹر کہہ رہا ہوتا ہے آئی نیڈ ٹو پلے اے گے گائے؟ کسی نے اس کو بچپن میں نہیں سکھایا، نہیں بتایا کیسے آسمان سے پتھر برسا کرتے ہیں، نہیں بتایا کیسے یہ نیچر کے خلاف ہے، انسانیت آگے کیسے چلے گی، نیچر کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں آپ؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ جو اپنے اسلام پہ شرمندہ ہوتے ہیں نا، اپولوجیٹک ہوتے ہیں، معافیاں مانگتے پھرتے ہیں ہر انسان سے، نہیں نہیں دین یہ نہیں کہہ رہا تھا، نہیں ہم جہاد اور قتال میں فرق ہوتا ہے، جہاد تو کوشش کو کہتے ہیں اور جہاد تو اپنے نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ ویری گڈ، جب جب سہارا چاہیے ہوتا ہے اللہ کا ہی سہارا آ کے لیتے ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کسی سورہ میں، وہ جس اللہ کی بات نہیں مان رہے، بہانہ بنانے کے لیے وہی رب کا بہانہ چاہیے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں سے کوئی بات اپنے مطلب کے نکال لیتے ہیں۔ بے شک منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے، سب سے نچلے گڑھے میں۔ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے۔ اصول بالکل واضح ہے، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تم جانتے نہیں زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے؟
وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار. وہ جو واحد دوست اور مددگار تھا اسے ہی کھو دیے. اب کون سی مدد آئے گی؟ اب کون آئے گا مدد کرنے؟ وہ جن کفار کو، وہ جن اسلام دشمنوں کے پیچھے جا کے چھپ گئے تھے، وہ جن کی آڑ میں باتیں کیا کرتے تھے، وہ جن کا طرز عمل اپنا لیا تھا اپنی زندگی میں، شروع سے لے کر آخر تک، صبح سے لے کر شام تک. ایک بلین ایئر صبح 5 بجے اٹھ رہا ہے تو آئی ول گیٹ موٹیویٹیڈ ہاؤ ٹو بیکم اے پارٹ آف اے 5 AM کلب. وی ول ریڈ بکس. اللہ کا حکم آ گیا کہ 4 بجے نماز ہے تو دیٹ از سو بورنگ، یہ کول نہیں ہے. الا الذین تابوا، اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو اتنا نہیں ڈراتے کہ واپسی کا دروازہ بند ہو جائے اس پہ. ہمیشہ جب تک سانس چل رہی ہے تابو، وہ توجہ کے لیے منتظر بیٹھا ہے، واپس آ جائے. وہ جنہوں نے توبہ کر لی، وہ جو رب چھوڑ گئے تھے رب کی طرف واپس آ گئے، وہ جنہوں نے رخ موڑ لیا تھا واپس رب کی طرف رخ کر لیا. وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی. جو غلط کام کرے تھے وہ کام چھوڑ کے آ گئے. معافی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت جھوٹ بولتی ہوں اور جھوٹ کم کرنے کے لیے ایک بھی کوشش نہ کروں. نہیں چھوٹ رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوشش کی ہے کہ نہیں کی، بس اتنا سا سوال ہے. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے وہ جو توبہ کر لیتے ہیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں. ایک یہی تو سہارا ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے. ضعف الطالب والمطلوب، دنیا کے سارے سہارے جھوٹے کمزور ہیں، وہ تمہیں پارا پارا کر دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. یہ سارے سہارے کمزور ہیں. واعتصموا باللہ، اب جب اللہ کے پاس واپس آتے ہیں تو مضبوطی سے پکڑتے ہیں. اب ان کا ہاتھ ڈھیلا نہیں ہوتا. کیسے پکڑتے ہیں اللہ کو مضبوطی سے؟ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی کتاب مضبوطی سے تھام لیتے ہیں. واخلصوا دینہم للہ، اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیتے ہیں. دین مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ. پیسہ کماؤں گا کہاں سے اور لگاؤں گا کہاں پہ، شادی کرنی کیسے ہے، طلاق لینی کیسے، بچوں کو پڑھانا کیسے، ارد گرد کے معاملات کیا ہیں. بہو پہ ساس سسر کی ذمہ داری نہیں ڈال دینی. 3 سال کے بچے کو اٹھا کے اسکول میں نہیں پھینکانا. طلاق کے نام سے لوگوں کو نفرت نہیں ہو جائے، شادی کے نام سے نفرت نہ ہو جائے، طلاق تو بڑی دور کی بات ہے. ڈیٹنگ کلچر اتنا عام اور اتنا کول نہ ہو جائے ہمارے بچوں کے لیے. اسلام کے نام سے دور نہ بھاگتے پھریں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں بتائیے حلال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک آیا میں لسٹ بنائی حرام کی. لوگوں کو لگا یا اللہ سبھی حرام لگ رہا ہے، حلال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، جو فائدے مند ہے وہ حلال ہے. ہمیں صرف اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی. دین سکھا دیا، دین سکھانے کا دین کا اصول نہیں سکھایا. میں یہ نہیں کہہ رہی ہمیں ہر بچے کو جا کے ایکسپلین کرنا ہے کہ پگ کیوں حرام ہے اور شراب کیوں حرام ہے. اصول بتانا ہے کہ یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کیوں کہ اس میں برائی ہے. سر پہ دوپٹہ کیوں اوڑوں؟ مرد کیوں باہر جا کے کام کر سکتے ہیں؟ وہ کیوں رات رات بھر باہر رہتے؟ نہیں، وہ اجازت نہیں دی اللہ نے، وہ آپ کے معاشرے نے اجازت دی ہے، ان سے پوچھیے. اسلام میں تو ہوٹلنگ کرنے والے کو جو بہت دوستوں میں بیٹھے ہوتے 3 3 4 4 گھنٹے اور گھر بھول جاتے ہیں، ان کی تو گواہی نہیں لی جاتی. اسلام اور کلچر مکس نہیں کریں گے ہم کبھی. زیادہ تر شکایتیں ہمیں کلچر سے ہیں، کیونکہ کلچر اسلام کے نام پہ آ رہا تھا تو ظاہر ہے اسلام سے شکایتیں ہو گئی. فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا دامن تھام لیں، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو عطا کریں گے بہترین عظیم اجر. وٹ ایور وی آر ڈوئنگ ان دس لائف، کوئی بھی کوشش ہے، چاہے وہ نیند کی قربانی ہے، وقت کی قربانی ہے، پیسے کی قربانی ہے، محبتوں کی قربانی ہے، نفرتوں کی قربانی ہے، all of it will be paid back in full. ان فل، اور اس سے کہیں کہیں زیادہ. جب سارا کچھ واپس ہی مل جانا ہے تو کھونے کا کیسا ڈر؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ جو بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، اس کے لیے دنیا چھوٹ رہی ہے تو 100 بار چھوٹے، اس کے لیے دنیا روٹھ رہی ہے تو 100 بار روٹے. رب نہیں روٹنا چاہیے. ما یفعل اللہ بعذابکم، ابھی تک ساری ڈانٹ ٹپٹ کے بعد ہمیں لگ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نہیں چاہتا یہ کرنا. اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے؟
ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار رہو اور ایمان لاؤ۔ ایمان کب چھوٹتا ہے ہمارا، منافقت کی طرف کب چلے جاتے ہیں؟ جب اللہ کے احسان بھول جاتے ہیں، جب بھول جاتے ہیں کہ کائنات ساری میرے لیے چلا رہے ہو۔ آج کے دن میں نے جو کھانا کھایا ہے وہ اگانے کے لیے پتہ نہیں 1 سال سے 8 سال سے کتنے لوگ کام کر رہے تھے، وہ چاول کتنے سالوں سے سٹورڈ تھے، جو کھوپرا، جو بادام، جو کشمش، جو کچھ ہم نے کھانا تھا کسی اور کے گھر بھیجا ہے، وہ پکا کے آپ کے گھر بھیج دیں گے، ہو سکتا ہے ان کے گھر میں بنا ہی آپ کے لیے ہے۔ دانت اپنا کام کر رہے ہیں، زبان اپنا کام کر رہی ہے، گردے، پھیپھڑے، دل، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے احسانوں سے تو ڈوبے ہوئے ہیں ہم، سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی اگر یاد رکھیں تو۔ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی، اپنی جگہ یاد رکھنی پڑے گی۔ عبد اور رب، خالق اور مخلوق، وہ دے تو لاکھ شکر ہے اس کا، نہ دے تو کوئی، ہم اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ اس سے جا کے سوال کر سکیں اللہ آپ نے دیا کیوں نہیں، وہ جتنا کچھ دیا کیا اس کا حق ادا کر سکیں ہم؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اینی بڈی گیٹنگ دا رانگ آئیڈیا کہ یا اللہ یہ تو لگ رہا ہے آپ یو کمنگ آفٹر می، نہیں، کیا ملے گا اللہ کو تمہیں عذاب دے کے؟ آج بیٹھ کے بتا دو، سوچو سمجھو، اسی لیے جملہ نہیں ہے، ایکچولی بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، وائی وڈ ہی ڈو دیٹ؟ اگر تم شکر کرتے رہو اور ایمان لاؤ۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا؟ آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے، شکر نہیں کریں گے تو نافرمانی بالکل ایزی ہے، نظر ہی نہیں آتا رب کسی طرف، چاروں طرف بس دنیا ہی دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ کی سنت پہ عمل تو کرنا چاہیے، وہ اللہ تو ہمیشہ سے شکر گزار ہے کیونکہ وہ تو علم رکھتا ہے۔ اندیکھے خدا پہ یقین رکھنا آسان نہیں ہے، بالکل آسان نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری مہربانیاں غیب میں ہیں، اللہ کی قسم ساری، اتنا سا کچھ ہے جو ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ جنت میں جا کے ہم نے اللہ کو توڑے قصے سنانے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ سنانے ہیں کہ یہاں کہاں سے بچایا تمہیں، کہاں کہاں ڈوبنے لگے تھے تم، کہاں کہاں چھوڑ کے جا رہے تھے، کہاں کہاں اپنے لیے کھود لی تھی قبر، اپنے ساتھ کروڑوں کو ڈبانے لگے تھے تم۔ وکان اللہ، تو ہمیشہ سے ہی شاکرن، شکر گزار ہے، for the time that you sacrificed for him, for the efforts that you made for him، ہر وہ محبت، ہر وہ دل کا درد جو آپ نے سہا ہے اللہ کے لیے، کسی انسان کو چھوڑ دیا ہے اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا ہے اللہ کے لیے، بھلے کتنا ہی رشتہ دار خراب ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ رشتے نہیں توڑنے، تو اب چلے جائیں گے دوبارہ ان کے گھر۔ شاکرن، وہ شکر گزار ہے ہر چھوٹی چھوٹی ایفرٹ کے لیے۔ کل ہی ہم ڈسکس کر چکے ہیں نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو کوئی ذرے کے برابر بھی لائے گا ہم فوراً ڈر جاتے ہیں، خَيْرًا يَرَهُ، وہ سب جو دنیا نہیں دیکھ سکتی رب اس کے لیے شکر گزار ہے۔ علیما، کیونکہ وہ جانتا ہے، علم رکھے ہوئے ہے، ہر ایک کوشش، ہر ایک محنت پہ نظر رکھے ہوئے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے؟ کیوں ایمان اور کفر کے درمیان ڈول رہے ہو؟ کیوں ایک طرف کے ہو کے نہیں رہ جاتے؟ کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو؟ وما قدر اللہ حق قدری، نہیں تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تو قوی ہے، عزیز ہے، وہ سنبھال لیتا ہے تمہیں، وہ اکیلا کافی تھا، وہ اکیلا ولی کافی تھا، دنیا کے سارے اولیاء کم پڑ جائیں گے۔ وعبد الطاغوت کیسے شروع ہو گئی ہے؟ اللہ کے سوا کسی کے بھی پناہ میں جاؤ گے وہ تمہیں ریزہ ریزہ کر دیں گے، جان کھا جائیں گے تمہاری، سانس نہیں لینے دیں گے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ ہی از کالنگ یو ٹو the home of peace، یہ امن سلامتی کا گھر ہے، یہاں تمہاری عزتیں محفوظ ہیں، محبتیں محفوظ ہیں، سیلف رسپیکٹ محفوظ ہے، زندگی میں مقصد ہے، یہاں تم بے یار و مددگار نہیں ہو، اس واحد سہارے کو چھوڑ کے جہاں جاؤ گے خوار ہو جاؤ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا ملے گا اللہ کو تمہیں عذاب دے دیں؟ ان شکرتم و آمنتم، اللہ کی سنت پہ ہی عمل کر لیں گے، وہ جو اتنا شکر گزار ہے، صدیوں بعد ہم سے بات ہو رہی ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور فرما رہے ہیں میں صدیوں بعد نہیں مجھے یاد آیا، I've always been thankful،
لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے اللہ یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔ ہماری سوسائٹی کا جو سیکشن مظلوم ہے نا، اسی کو ہم نے اتنا دبایا ہوا ہوتا ہے، اس کی سوچ پہ پہرے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے ظلم کی داستان، اپنے ساتھ ہوئے ظلم کی داستان بیان کرتے ہوئے 10 بار بیچ میں بولتا ہے میں غیبت نہیں کرنا چاہتی، پر یہ ہو گیا ہے۔ لا یحب اللہ، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ برائی کا یوں سرعام ذکر کیا جائے، الا من ظلم، سوائے اس پہ جس پہ ظلم ہوا ہے۔ بعد میں لوگ بیٹھ کے چسکے نہیں لگا سکتے، وہ جس پہ ظلم نہیں ہوا وہ بیٹھ کے ٹھٹھے اڑاتا ہوا نہیں کہہ سکتا فلاں تو ہے ہی برا، دیکھا اس نے اس کے ساتھ کیا کیا، نہیں آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آپ چپ رہیے۔ جس دن ہمت ہوئی اس کے سامنے جا کے بول گیا تھا۔ غیبت بزدلی سے پیدا ہوتی ہے، جب ہمیں ہمت نہیں ہوتی کسی کے سامنے جا کے اس کو کنفرنٹ کرنے کی، پھر اس کے پیٹ پیچھے لوگوں کے سامنے برائیاں کر کے اپنی ایگو بڑھاتے رہتے ہیں۔ ایگو تو پہلے ہی بڑی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں لوگوں کی شکلوں میں برائیاں نظر آ رہی ہیں۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ کی مخلوق پہ انگلی اٹھانا اس کے خالق ہونے پہ انگلی اٹھانا ہے، اس کے مصور ہونے پہ انگلی اٹھانا ہے۔ کیا مل جاتا ہے 2 منٹ کی ایگو سیٹسفائی کر کے؟ کتنے فلٹر کس نے لگائے ہیں، چھوڑ دیں۔ اف یو آر کمنگ آؤٹ آف کنسرن شو کس نے کتنی پلاسٹک سرجریاں کروا لی۔ ابھی چند دن پہلے ہی میں کہہ رہی تھی یہ سستی ہو گئی تو کیا ہوگا۔ آئی جسٹ گاٹ ٹو نو کہ ہماری نزدیک کی فیملی میں somebody did that a surgery and died، مر گئے ہیں۔ فیٹ جب اندر ڈال رہے ہوتے ہیں باڈی کے، کیونکہ ہماری ٹانگیں ایک سرٹن ایکٹرز کی طرح دکھنی چاہیے، تو وہ چلا جاتا ہے بلڈ میں۔ بس اسی سب کے اندر انسانوں کو گھمائے رکھو، اپنے آپ سے باہر ہی نہ نکل سکیں، ساری زندگی یہی دیکھتے رہے کون سی آنکھ چھوٹی ہے اور کہاں پہ کون سا پروسیجر کروانا ضروری ہے۔ اب تو اور ہی کنفیوژن میں ڈال دیا، میں ہوں کون، مرد ہوں یا عورت ہوں، بس اسی میں ڈلے گا۔ ہمیں سوچا تھا 2024 میں گاڑیاں اڑیں گے ہوا میں، یہاں یہ آ رہا ہے کہ 72 جینڈرز ہیں دنیا میں، مرد اور عورت نہیں اور بھی ہزار۔ اف یو وانٹ یو کین بی a piece of furniture literally۔ 4 دفعہ دن میں ایک انسان ہے جو فرنیچر کی پوزیشن چینج کرتا ہے۔ I feel like a furniture so I am one۔ ایک بچہ جاتا ہے اسکول میں اور کہتا ہے کہ I feel like a cat، اور میں سارا دن میاؤں میاؤں کروں گا اور کچھ نہیں بولوں گا، کچھ نہیں کہوں گا، and nobody can say anything to him۔ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کریں گے اس کی حد کوئی نہیں۔ فیلنگز کی عبادت شروع کروائی ہے ہم نے لوگوں سے، ڈو وٹ یو فیل لائک، کریں گے لوگ یہیں پہنچیں گے۔ گوبھی کی طرح ڈریس اپ ہو کے آئیں گے ایک شو میں اور کہیں گے مجھے ہی یا شی نہیں بلانا، کال می دے اور دیم، میری انسلٹ ہو گئی ہے، توہین ہو گئی ہے۔ کدھر کوئی اینڈ نہیں ہے نا، کوئی اینڈ نہیں ہے۔ ویئر ول وی ٹیک، وہ فل سٹاپ کہاں لگے گا؟ اللہ نے تو اپنی حدود بڑی واضح بتا دی کہ یہ ہے، اس کے باہر جاؤ گے تو تباہی مچاؤ گے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کو نہیں پسند سر عام برائی کا ذکر کیا جائے سوائے اس کے جس پہ ظلم ہوا ہو، اس کو بات کرنا ضروری ہے۔ He has to say something۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تو ہمیشہ سے سب سن رہا ہے، جاننے والا ہے۔ ان لوگوں کی باتیں بھی جو بغیر کسی مقصد کے، جو صرف ٹھٹھا اڑانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ بھی جو اصل میں دکھے میں اور انہیں کوئی بات نہیں کرنے دیتا کہ غیبت ہو جائے۔ Literally I've gotten these questions so many times کہ میں اتنی دکھی ہوں، but I'm scared کہ پتہ نہیں غیبت نہ ہو جائے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے اور ڈرا کے رکھو، اس پہ اتنے زیادہ بوجھ ڈال دو جو اللہ نے بھی نہیں ڈالے۔ جو نہیں ڈرتا اس کے لیے سب ہی کھلا ہے۔ ان تبدو خیرن، مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، مطلب آپ کو بات کرنے کا حق ہے، یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ بیڈ اباؤٹ سم ون، بیڈ نہیں جو ریالٹی ہے، if you want to say it you can۔ ان تبدو خیرن او تخفو، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ، او تعفو عن سوء، یا کم از کم برائی سے درگزر کر لو، چھوڑ دو اس کو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ قرآن جب اکثر بات کرتا ہے نا معافی کی، اسلام میں بھی ہمیں پتہ ہے روز سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوئیں۔ آپ کو لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا، جیسے وہ والا آئیڈیا کرسچینٹی کا درست ہے کہ سب کو ہی معافی ہے،
So many of us Muslims are living by that idea کہ جو مرضی کر لو معافی ہے بھائی. اسلام تو ہر 2 منٹ بعد آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو. اینڈ دین یو ریئلائز ایک اصول ہے, کسی نے آپ پہ ظلم کیا, آپ نے انہیں معاف کر دیا, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں وہ جواب دہ نہیں ہے. جب تک انہیں ریئلائز نہیں ہوا, جب تک وہ شرمندہ نہیں اپنے کیے پہ اور معافی نہیں مانگ کے اصلاح نہیں کر لیتے, they stop doing that to everybody else. وہ ان کا معاملہ ہے, پھر میں نے معاف کیا یا نہیں کیا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے انسانوں کو کتنا ڈیپینڈنٹ کر دیا نا ایک دوسرے کے اوپر. حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا. نہیں, اس بندے معاف کرنے سے پہلے اس دنیا میں did he or she said sorry, کیا وہ اصلاح کر چکے تھے؟ اگر کر چکے تھے تو آپ نے معاف کیا یا نہیں کیا کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو کیسے سیٹسفائی کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے, آپ کو کمپنسیٹ کیسے کرنا ہے آپ کے نقصان کا, آپ کے غم کا, وہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے. ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے ہر ایک انسان کو کیوں حکم ہے بار بار معاف کرنے کا؟ اس لیے نہیں کہ سامنے والے کی پکڑ نہیں ہوگی, اس کی تو ہوگی چاہے اگر معافی نہ مانگی, اگر اصلاح نہ کی تو. ہمیں اس لیے حکم ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں انگارہ لیے پھر رہے ہیں, کسی کے خلاف گرج ہے, نفرت ہے, غصہ ہے, اور یہ غصہ نفرت بیماری بن جاتا ہے, یہ آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتا. یہی غصہ اور نفرت آپ دوسروں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں انجانے ہو کے, پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا کر رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنا خیال کرو, کسی اور کے دیے ہوئے انگارے اٹھا کے جیب میں نہیں ڈالتے, آپ کے گھر کو, آپ کے پوری باڈی کو آگ لگ جائے گی, روح چھلنی ہو جائے گی. معاف کر دیں, معاف کر دیں. اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اس سے پوچھیں گے نہیں. انصاف پہ یقین ہونا بڑا ضروری ہے. اگر اس انسان نے معافی مانگ لی, اگر اصلاح کر لی, تو آپ کی معافی سے فرق نہیں پڑے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ کسی اور طرح کمپنسیٹ کریں گے. انسان سے معافی صرف ایک بار مانگنی ہوتی ہے. ہم نے تو انسانوں کا غلام بنا دیا ہے دین کے نام پہ, کہ جب تک کوئی معاف نہ کرے وہ بیچارہ, میں اصل میں شرمندہ ہوں, کوئی مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں, تو یہ کیسا انصاف ہوگا پھر قیامت والے دن؟ اگر کوئی اصل میں شرمندہ ہے اور اصلاح کر لیتا ہے, تو جس کا آپ نے نقصان کیا وہ معاف نہیں بھی کر رہا, تو اٹس اوکے. ایک بار انسان سے معافی, ایک بار, اللہ سے آپ ساری زندگی مانگیں. اللہ تعالیٰ بندوں کو بندوں کا محکوم نہیں رہنے دیتے. ہر انسان سے ڈائریکٹ رشتہ قائم کریں گے تو چھلنی ہو جائیں گے. اللہ کے تھرو ہر بندے تک جائیں گے تو ہمیشہ سیکیور رہیں گے, سامنے والا بھی ہم سے سیکیور رہے گا. ان الذین یکفرون باللہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, وہ رسولہ, اور اس کے رسول کا. چاہے اطاعت میں انکار ہے, چاہے ان کی ذات میں انکار ہے, چاہے محبت سے انکار ہے, چاہے فرما برداری سے انکار, چاہے توکل سے انکار. یا اللہ آپ اکیلے رب کافی نہیں ہے, 4 اور خدا تو پکڑنے ہی پڑیں گے. فلاں انکل کو تو 4 کال کروں گا ہی, خدا نہ خواستہ, نعوذ باللہ. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ, وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق پیدا کر دیں. کیسا فرق؟ اللہ تعالیٰ کی بات مان لوں گا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سوچنا پڑے گا. یا کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ تعالیٰ سے بہت بڑھا دیں گے. نعتوں میں پورا زور ہے, قرآن کی ایک آیا نہیں پڑی ساری زندگی, فرق نہیں آنے دیں گے دونوں میں. اللہ بیسیکلی تو ایک ہی اطاعت ہے نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے, تو ان دونوں میں فرق کیسے کر دیا؟ وہ چاہتے یہی ہیں کہ دونوں میں فرق کر دیں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے کسی کو نہیں مانیں گے. اپنی پسند کا دین اختیار کر لیا. جو ہاں کوئی حدیث ملتی ہے اپنے مطلب کی, بس اسے کل پورے اسلام کے اوپر وہ ایک حدیث چھا جاتی ہے. جہاں اللہ کا ایک حکم نظر آتا ہے وہاں رسول بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں. شروع سے اینڈ تک یہی بات ہو رہی, درمیان میں مت ڈولتے رہو, بی ایٹ ون سائڈ. آپ نے تو اللہ اور رسول کے درمیان کوئی راستہ نکالنے کی کوشش شروع کر دی ہے. اولئک ھم الکافرون حقا, یہ لوگ سچے پکے کافر ہیں, حقیقت میں کفر والے یہ ہیں. وہ مسلمان جو اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کر دیتے ہیں, وہ جو بات ماننے میں ایک کی بات بڑے زور و زور سے اور ایک کی بات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں, حالانکہ بات تو دونوں کی ایک ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کے فرمایا, بات کرتے کرتے کہہ دیا جو اللہ چاہے اور ان کا رسول چاہے. And he stopped him. کہ آپ نے مجھے کیا اللہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ آپ شرک کریں گے میرے نام کے ساتھ؟ یہ نہیں ہوگا, جو اللہ چاہے بس. That's how strict he was.
لیکن اطاعت ہمیں پتہ ہے، بعد میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اطاعت میں الگ الگ نہیں کر سکتے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک، ذلیل و خوار کر دینے والی سزا تیار کر رکھی ہے. ریمبر دیٹ آیا اگین، ما یفعل اللہ بعذابکم، جب جب عذاب کی آیا ہے، یہ والی ایک آیا یاد کرنا بڑا ضروری ہے. اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ ورسلہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان دونوں کے درمیان تفریق نہیں کریں، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے. وکان اللہ غفورا رحیما، ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے سارے کیے ہوئے جرم، غلطیاں، گستاخیاں معاف فرما دیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے معاف فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ساری زندگی ایمان اور کفر کے درمیان نہ ڈولتے رہیں. اللہ کرے کہ ایمان والی زندگی جئیں اور ایمان والی موت مرے، تاکہ قیامت والے دن نہ اللہ کے سامنے نہ اس کے رسول کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.